کسی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بچل. بچل کی معنی ہے بچا ہوا، ہر تکلیف سے بچا ہوا. وہ بچل نام عام ہے ہمارے سندھ میں. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کام کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کام اور کوئی نہیں ہے، سانپوں کے جو سوراخ ہوتے ہیں اس میں ہاتھ ڈالتا ہوں. سانپوں کے جو گڑھے ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، اس میں ہاتھ ڈالتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ تم بچل کیسے بنے بھائی، تم کیسے بچے؟ تمہارے کام ہی ایسے ہیں کہ تمہارا نام بچل ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہیں پہنچتا ہے اس میں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہو جائے کچھ چیزیں ایسی جن کو ہمارا عقل اور فہم نہیں سمجھتا، اور ہم سمجھتے ہیں خدا کی طرف سے ہے. تو جب خدا کی طرف سے عطا ہو تو پھر ہماری تو جھولی کھلی ہونی چاہیے نا. وہ دکھ ہو یا سکھ ہو، خوشی ہو یا غم ہو، کامیابی ہو یا کامیابی نہ ہو، ہماری جھولی کھلی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ابدیت کی دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، اس کی رضا میں راضی ہیں. صحابہ کو یہ مقام کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے تھے. ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس عالم میں کہ آپ کے کپڑے بہت ہی خستہ تھے، بہت ہی خستہ تھے، کیونکہ آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پسندیدہ دوست صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آقا سے پیسے دے کر آزاد کروایا تھا. اور آقا کو پتہ تھا کہ یہ شخص محبت میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، اس عقیدت میں اس کو آزاد کروانا چاہ رہا ہے. تو اس نے بہت زیادہ رقم طلب کی تھی اور غیر معمولی رقم طلب کی تھی، تاکہ یا تو یہ خریدے ہی نہیں، میں اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ڈھاتا رہوں، اگر خریدے تو مجھے بہت بڑا نفع ہو. تو جو بھی اس نے رقم بتائی آپ کو کتابوں میں مل جائے گی، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منہ مانگی رقم ان کو دے دی تھی اور حضرت بلال کو آزاد کروا لیا تھا. صرف ایک ہی نہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو اس وقت مسلمان ہوئے اور غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے ان کو آزاد کروایا. اور پھر جنگوں کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر لبیک کہتے ہوئے جو گھر میں چیزیں موجود تھیں، آپ گھر میں سے ساری چیزیں لے کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تھے. تو ایسے عالم میں جب آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، آپ حضور کی خدمت میں آئے، کپڑے آپ کے خستہ ہیں، بلک وہ ٹاٹ کے کپڑے ہوں شاید، اور وہ پھٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو جھاڑیوں کے کانٹے ہوتے ہیں ان سے ان کو آپس میں ملایا ہوا تھا تاکہ جسم ڈھانپا رہے. اس عالم میں حضور کی خدمت میں آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دیکھا، کچھ ارشاد فرمایا یا کچھ ارشاد نہیں فرمایا، تو اتنے میں حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خدمت میں ایک پیغام پہنچایا. وہ پیغام کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے، اپنے دوست سے پوچھیں، صدیق حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ وہ پہلے ہی بتا دیا میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پیار بھرا خطاب سنا تو آپ کی حالت بہت ہی عجیب ہو گئی، جس کو ہم کہیں کہ اگر الفاظ میں بولنا چاہیں وہ حقیقت تو اللہ جانتا ہے، اور ابو بکر جانتے ہیں، اللہ کا رسول جانتا ہے. ہم یہ کہیں کہ آپ بے ہوش ہو گئے، یہ کوئی بھی کیفیت ہوئی. یہ اس طرح کی باتیں سن کر حالت غیر ہو گئی. کافی دیر کے بعد جب آپ کے اوسان یا آپ کی سوچ بحال ہوئی تو حضور کو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی غلام اپنے آقا سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ آقا کی جو مرضی ہوگی وہی غلام کی مرضی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. تو کوئی مجھے شکوہ نہیں، کوئی مجھے شکایت نہیں، میں تو بہت خوش ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ اس طرح سوچتے تھے. آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے آج اس کو بتایا گیا کہ خواتین بھی موجود ہیں. خواتین ہمارے اس
روزمرہ کی زندگی میں بہت بڑے اہم کردار کی حامل ہے، اور اس وجہ سے بھی اے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس وجہ سے بھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عورتوں پر زیادہ مہربان تھے، عورتوں پر زیادہ مہربان تھے، اور زیادہ ان کو اہمیت دیتے تھے، اور ان سے شفقت فرماتے تھے، اور ان کی باتیں سنتے تھے، ان کے مسائل حل کرتے تھے۔ یہاں تک آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ نے جو شادیاں کی وہ بھی اکثر ایسی عورتیں تھیں جو بیوہ تھیں، ان سے شادیاں کی۔ ہم آج کے دور کو دیکھیں تو ہم اپنی صورتحال کو خود سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی بات آپ سنیں تو اکثر عورتیں ایسی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ اپنی پیاری بیٹی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی شفقت دیتے تھے کہ اپنے مقام پر بٹھاتے تھے اور خود اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت پیشہ تھیں۔ ابھی جعفر صادق آپ کے سامنے تجارت کی باتیں فرما رہے تھے، تجارت پیشہ تھیں، آپ نے ان کو انکریج کیا اور ان کے لیے تجارت کی۔ ہم اور آپ تو کسی عورت کے ماتحت شاید کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں، لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ دور میں ہم زندہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ چکے ہیں، علم زیادہ ہے، لوگ کے پاس سمجھ زیادہ ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بغیر کسی تردد کے جب پیغام ملا کہ آپ ہماری طرف سے تجارت کریں گے، کہا کہ بالکل آپ کے لیے تجارت کریں گے، تو بی بی خدیجہ کا سامان لے کر شام گئے تھے۔ تو یہ آپ کی حوصلہ افزائی تھی خواتین کے لیے، ان کے ساتھ ایک رویہ تھا، ایک تعلق تھا آپ کا، ان کے ساتھ یہ شفقت تھی۔ بلکہ یہاں تک کہ آخری وقت میں آپ کے وصال فرمانے سے پہلے جو چند باتیں سنی گئی آپ کے زبان مبارک سے، منہ مبارک سے نکل رہی تھیں، ان میں ایک نماز کی بات تھی، ایک عورتوں کی بات تھی کہ ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ تو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ آپ میرے پیارے آقا و مولا اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہیں، آپ کی شفقت ہے آپ پر، ان کی نظر ہے آپ پر، اور پیار ہے آپ سے، رحمت للعالمین کے رحمت تلے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی میں ہم اپنی مرضی نہ چلائیں، ہم اپنی مرضی کو پھر تعویل دے کر ہم اللہ کی مرضی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کو، اپنے کلچر کو، اپنے خیال کو، اپنی ریت رسم رواج کو پھر دین کا نام دے دیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک موقع پر ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، وہ آپ کو حدیث کا ریفرنس بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس وقت چونکہ مجھے وہ ریفرنس یاد نہیں ہے تو میں صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ آئی اور اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر ہیں، وہ دن کو کام کرتے ہیں اور شام کو آتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، پھر نماز شروع کر دیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہوں گے شاید، لیکن کھانا میرے ساتھ نہیں کھاتے۔ یہی کہا اس نے کہ کھانا میرے ساتھ نہیں کھاتے، وہ مصلی بچھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر تھوڑی دیر سوتے ہیں، پھر جاگ جاتے ہیں، پھر روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر صبح چلے جاتے ہیں۔ آپ بڑے آرام سے اس کی بات سن رہے تھے، میں اس حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، بڑے آرام سے سن رہے تھے۔ اب دیکھیں وہ کتنی آزادی تھی خواتین کو کہ وہ سیدھے آ کر حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں اپنی تکلیف بیان کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا تم فکر نہ کرو، اور ہم کس ٹائم تمہارے شوہر آتے ہیں؟ اس نے اس ٹائم آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، ہم اپنا دوست بھیجیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا، جو ہمارے نقشبندی سلسلے کے پیر ہیں، دوسرے نمبر پر ان کا نام آتا ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرے اہل میں سے ہیں، وہ تھے فارس کے، اور وہ غلامی کی زندگی گزارتے گزارتے وہاں پہنچے تھے حجاز میں، اور پھر حضور کے پیارے بن گئے۔ تو آپ نے ان کو کہا کہ بھائی ان کے گھر جاؤ، تو یہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا،
شاید خاتون نے کھولا یا جو بھی تھا، وہ اندر بیٹھ گئے. تو کب آئیں گے؟ وہ بس آنے والے. وہ دیر کے بعد جب آئے وہ اندر، تو انہوں نے دیکھا کہ صحابی بیٹھے ہوں، اور صحابی بڑے جلیل القدر، حضور کے بڑے مشیر، جن سے آپ ایڈوائز لیتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں ایسے. تو وہ بڑے خوش ہوئے، میرے نصیب کھل گئے کہ اتنی اعلیٰ شخصیت. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی کیا ہے آج کیا کرنا ہے؟ تو اس نے وہ اپنا معمول بتایا کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. فرمایا ٹھیک ہے، نہیں آج یہ ہوگا کہ